السلام علیکم، میں ہوں عتیق خٹک اے کے میڈیا سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ اور قومی وطن پارٹی کے چیئرمین آفتاب احمد خان شرپاؤ صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کرنٹ جو پولیٹیکل حالات ہیں پاکستان کے، اسپیشلی آرمی چیف کی تعیناتی اور لانگ مارچ، اور اس کے علاوہ جو ڈیفالٹ کا خطرہ ہمارے سر پہ منڈا رہا ہے، اس حوالے سے سر کیا کہیں گے؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام عتیق صاحب۔ شرپاؤ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ عمران خان صاحب نے 26 کو راولپنڈی میں دھرنا دینے کا یا جلسہ کرنے کا اعلان کیا ہے، کیا کہیں گے؟ یہ پہلی دفعہ ایک پولیٹیشین ہے جو راولپنڈی میں دھرنا یا جلسہ کرنے کا کہہ رہا ہے۔ نارملی لوگ اسلام آباد کی بات کرتے ہیں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں، عمران خان کی لانگ مارچ لاہور سے شروع ہوئی، اس کا مہینہ ہو گیا تقریباً، اور وہ ہر ایک شہر میں جلسے کرتے رہے۔ لانگ مارچ تو نہیں تھا یہ، لانگ مارچ تو چلے گا، لاہور سے انہوں نے شروع بھی کرنا تھا، 2 3 4 دنوں میں یہاں پر پہنچ جانا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ہر ایک شہر میں جلسے کیے، اور یہ جو آرمی چیف کی تعیناتی ہے اس کے ساتھ اس کو وہ اس کے ساتھ ٹائمنگ کے ساتھ اپنے جلسوں کو اور یہاں پر آنے کی جو ہے جو پروگرام ہے اس کے ساتھ ٹائم کیا انہوں نے، اور لگتا یہی ہے کہ وہ اس پورے پروسیس کو کنٹروورشل بنانا چاہتے تھے۔ دوسری بات جو آپ نے کی ہے کہ پنڈی میں یہ کیوں جلسہ کر رہے ہیں، چونکہ وہاں پر ایک تو ان کی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر ان کو جو ہے تحفظ ملے گا، اور حالانکہ تحفظ تو ملا بھی نہیں۔ وزیر آباد میں جو کچھ ہوا تو اس میں تو اگر لا اینڈ آرڈر کو آپ دیکھیں تو وہ تو صوبائی مسئلہ تھا، انہوں نے سارا الزام لگا دیا یہاں کے پرائم منسٹر پہ، آرمی یہ انٹیریئر منسٹر پہ، اور فوج کے ایک اعلیٰ افسر کے اوپر۔ تو اور پھر یہ بھی کہا کہ میرا تو اتنے بھی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنا ایف آئی آر لانچ کر سکوں۔ یہ ایف آئی آر تو صوبائی حکومت کا کام ہے، وہاں پر ان کا وہ بیٹھا ہوا ہے، چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے، جو ہوم منسٹر ہے وہ تو ان کی پارٹی کا ہے۔ تو یہ کیسے یہ کہنا، یہ تو صرف ہر ایک مسئلے کو ایسے رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کو ورغلائیں، تاکہ لوگوں کو یہ تاثر ملے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں مجھے مارنے کی کوشش کی گئی، حالانکہ وہ شخص جو پکڑا گیا ہے اس نے خود ہی ایڈمٹ کیا ہے، اور ایک ہی وہ تھا کہ میں نے یہ پہلے سے پلان کیا ہوتا۔ اگر کسی نے سازش کرنی ہوتی تو اسی آدمی کو، وہ اس شخص کو جس نے گولی چلائی ہے اسی کو ادھر ہی مار دیتے، لیکن ایسی کوئی بات تو نہیں ہوئی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ 26 تاریخ کا جو ہے اس کا جو دھرنا ہے فیض آباد میں، کہہ رہا ہے کہ فیض آباد میں کروں گا، وہ ایک دن کا افیئر ہوگا، جلسہ کر کے اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ اب یہ کیا چاہتے ہیں؟ آرمی چیف کا تو مسئلہ حل ہو گیا، ارلی یہ کہتے ہیں کہ انتخابات وقت پہ ہوں گے۔ ابھی ان حالات میں دیکھیں، یہ کہتے ہیں کہ معیشت خراب ہے اس لیے اس کا حل انتخابات ہے۔ آج آپ انتخابات کرا لیں، کیا معیشت سے بہتر ہو جائے گی؟ کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس کو چاہیے، اس نے ایک بہت بڑی غلطی کی ہے کہ یہ اگر اسمبلی میں جاتا، وہاں پر ان کی اب اچھی بڑی تعداد تھی، اور وہاں سے وہ وہاں آواز اٹھاتا، ایک مؤثر آواز اس کی ہوتی، بڑی زبردست اپوزیشن ہوتی۔ انہوں نے اسمبلی کو چھوڑ دیا اور باہر آ کے شور کر رہے ہیں۔ تو یہ طریقہ میرا خیال ہے کہ مناسب نہیں ہے، اور ٹھیک ہے نوجوانوں کو انہوں نے ایک طریقے سے ورغلایا اور ان کو غلط وہ ایک تصویر پیش کی، ایک کاغذ اٹھا کے کہا کہ مجھے امریکہ نے نکالا ہے پرائم منسٹری سے، اور یہ دیکھو، یہ خط دیکھو، وہ سارا جھوٹ نکلا۔ تو ایسے باتیں جو کہ جس میں کوئی حقیقت نہ ہو، تو اس کا انجام تو اچھا نہیں ہوگا۔ آخر کار لوگوں کو آہستہ آہستہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کیا یہ کس مقصد کے لیے یہ جو کچھ کر رہا ہے، کس مقصد کے لیے کر رہا ہے۔ ٹورڈ دا اینڈ شرپاؤ صاحب، کے پی کے میں اسپیشلی اس وقت میں امن و امان کی صورتحال بھی تھوڑی ڈسٹرب ہے، اور جب بھی مہینہ اینڈ ہوتا ہے، نئی تاریخیں آتی ہیں، تو سرکاری ملازمین کو 1 2 دفعہ تنخواہوں کے لالے پڑ جاتے ہیں کہ بھئی ہماری تنخواہیں نہیں ہیں،
اور گزشتہ کو 9 سال یا 9 سال سے تھوڑا سا اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے پی ٹی آئی کی وہاں پہ گورنمنٹ ہے. آپ چونکہ وہاں کے سی ایم بھی رہے ہیں، کیا پہلے تاریخ میں کے پی کے میں کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ تنخواہوں کے لالے پڑے ہوں یا اس طرح سے زیادہ قرضے لیے گئے ہوں؟ نہیں، ایسے کبھی نہیں ہوا. اگر آپ دیکھیں تو جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کے جب یہ 2002 میں یہاں پر حکومت میں، نہیں 2008 میں حکومت میں آئے، تو اس وقت 97 بلین قرضہ تھا پورے صوبے کا. ابھی وہ 791 ارب روپے قرضہ ہو گیا پاکستان صوبے کا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے ابھی تو بینک بھی اس کو لون دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اسٹیٹ بینک سے بھی نہیں لے سکتا ہے، اس کا بھی ایک لیول ہوتا ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. یہ کہتا ہے کہ مجھے مرکز کی طرف سے کچھ نہیں ملا. دیکھیے مرکز کی طرف سے تو جو اس کا صوبے کا حق ہوگا وہ اس کو ملے گا. وہ اس کے لیے بھی آپ نے اگر چلیں نہیں بھی ملا تو اس کے لیے آواز اٹھانے کے لیے کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. دیکھیں یہاں پر اس بجٹ سے پہلے نیشنل اکنامک کونسل کی میٹنگ ہوئی. ہمارے صوبے کا جو ہے وزیر اعلیٰ اس میں نہیں آیا، کہتا کہ نہیں میں نے شہباز شریف کی میٹنگ میں نہیں جانا. یہ تو آپ وہ نہیں کر رہے ہیں، کوئی صوبے کے کوئی بہتری کے لیے تو کام نہیں کر رہے ہیں. آپ کو جانا چاہیے ایز اے چیف منسٹر آف دی پروونس. آپ کو چاہیے تھا کہ وہاں پر جا کے آپ کے جو مسائل ہیں اس کو اٹھاتے کہ بھئی یہ ہمارے مسئلے ہیں، اس کے لیے ہمیں وسائل کی ضرورت ہے. یہ نہیں کیا. تو اس طریقے سے سی سی آئی کی میٹنگ ہوتی ہے اس میں بھی نہیں جاتا. تو یہ تو ابھی میں کل حیران ہوں، صوبے کا گورنر کا اوتھ ٹیکنگ سرمنی تھا، اس میں چیف منسٹر کو چاہیے کہ وہ اس میں بیٹھا ہو. یہ کل اس کے لیے بھی نہیں گیا. تو اس طریقے سے تو ایک چیف منسٹر اگر اس طریقے سے کام کرے تو یہ تو نہیں ہوگا. اس کی وجہ سے گورننس صوبے میں بالکل ختم ہو گئی ہے. آپ ہیلتھ کے دیکھیں، ہیلتھ میں سیکٹر میں بالکل کچھ وہ نہیں ہوا، پیش رفت نہیں ہوئی ہے. کرپشن بڑھ گیا ہے ہر ایک چیز میں. یہ 2-3 جو پروجیکٹس اس نے بی آر ٹی کا کیا اس میں بھی کرپشن ہوئی ہے. ملم جبا کیس میں بھی کرپشن ہے. وہ تو اب تک تو اس کو روکا ہوا تھا عمران خان نے. اس میں جب یہ سامنے آئیں گے یہ کیسز تو پتہ چل جائے گا کہ کتنی کرپشن ہوئی ہے. وہ ایم پی ایز جو جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا آج وہ اربوں کے مالک ہیں. تو یہ آخرکار اس کا کوئی طریقہ کار تو ہونا چاہیے، اس کا پتہ چلنا چاہیے. اور یہ بالکل صحیح ہے کہ ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے اور لوگوں کو بتانا کہ کیا یہ جو آپ کے پاس جتنے بھی وسائل آئے ہیں یہ کس طریقے سے آئے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں جو ہیں، اگر یہ صحیح فنڈز کو بھی صحیح استعمال کرتے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، لیکن وہ ہوا نہیں اس لحاظ سے. ٹورڈز دا اینڈ شرپاؤ صاحب، پاکستان کی پولیٹیکل حالات میں ایک عام بندہ پولیٹیکل حالات کو دیکھ کے بہت پریشان ہے. ٹی وی دیکھتا ہے، صبح کچھ اور ہو رہا ہے، شام کو کچھ اور ہو رہا ہے. انسرٹینٹی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ آگے اگلا جو ہمارا فیوچر ہے یہ جلد یہ انسرٹینٹی ختم ہو کے پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا یا ابھی ہم مزید کرائسس میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، انسرٹینٹی جو ہے وہ بیسیکلی معیشت کی وجہ سے ہے. لوگ پریشان ہیں. 2 وقت کا کھانا اور اپنے بچوں کے لیے وہ اس کے لیے بھی وسائل ان کے پاس نہیں ہیں. بجلی کی قیمتیں دیکھیں، پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں، گیس کی قیمتیں دیکھیں. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ہر ایک کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے، ہر ایک گرانے کے لیے مشکل بنی ہوئی ہے. تو اس میں موجودہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنی پرفارمنس دکھائے. ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ پرفارمنس دکھانے کی ضرورت ہے. اب آئی ایم ایف کے ساتھ تو معاہدہ ہو گیا ہے، لیکن اس کو ابھی آگے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کے اس کا کوئی ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہو اور لوگوں کو کچھ فائدہ پہنچے. وہ جب پہنچے گا تو ذرا تھوڑی سی تسلی آئے گی لوگوں کو. دوسری چیز جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی ہے. لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہوگا تو تب بھی لوگ مطمئن ہوں گے. تو ان چیزوں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ روزگار کا بھی ہے. روزگار لوگوں کو نہیں ملے گا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ
نوجوان ہے، اس نے تعلیم کی ہے، اس کو روزگار در بدر پھر رہا ہے، روزگار نہیں مل رہا، تو لازمی بات ہے کہ اس کے ذہن میں بھی ایسے بھی یقینی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ شیرپاؤ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ویورز، آپ نے آفتاب احمد خان شیرپاؤ صاحب کی رائے سنی، ان کی ویوز آپ نے سنے، چونکہ ایک سینئر پولیٹیشین ہے، کے پی کے کو ہیڈ کر چکے ہیں، سی ایم رہ چکے ہیں اور وفاقی وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں، کہ ان کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا پاکستان، آنے والا دن ہمارا پاکستان میں بہت بہتر ہو اور پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔